بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ حضرت ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی فرمایا تھا کہ اگر میں پہلے فوت ہو جاؤں تو تم دوسری شادی کر لینا۔ پھر حضرت ابو سلمہ نے دعا کی کہ اللہ اگر میں فوت ہو جاؤں تو سلمہ کو مجھ سے بہتر شخص عطا فرمانا۔ پھر جب حضرت ابو سلمہ کا وصال ہوا تو سیدہ نے خود جا کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یوں دعا پڑھا کرو، اللہم اغفر لی ولہ وعقبنی عقبۃ حسنہ، اے اللہ مجھے اور ان کو بخش دے اور میری عاقبت اچھی فرما دے۔ حضرت ابو سلمہ کے وصال کے دنوں میں سیدہ سلمہ حمل سے تھی۔ جب عدت پوری ہوئی تو شیخین حضرات نے پیغام نکاح دیا۔ سیدہ نے دونوں شیخان سے معذرت کر لی۔ اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطب بن نبی بلتع کو پیغام دے کر بھیجا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرحبا برسول اللہ و رسولہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پیغام رساں کو مرحبا۔ حضرت سیدہ سلمہ کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ انہوں نے پیغام نکاح کو قبول کرتے ہوئے 3 عذر پیش کیے۔ ایک یہ کہ میں بچوں والی ایک غیور عورت ہوں، یعنی بچوں کی کفالت اور نگہداشت میرے ذمے ہے۔ دوسرا یہ کہ میں ایسی عورت ہوں جس کا یہاں کوئی وارث موجود نہیں جو عقد نکاح کا اہتمام کر سکے۔ تیسرا یہ کہ میں زیادہ عمر والی خاتون ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عذر سننے کے بعد خود سیدہ سلمہ کے گھر تشریف لے گئے اور فرمایا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے دعا کرتا ہوں، اور جن بچوں کا تم نے ذکر کیا ہے تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کافی ہوگا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ سلمہ کو شوال 4 ہجری میں اپنے حرم میں داخل فرمایا۔ سیدہ سلمہ سے نکاح کے وقت المؤمنین سیدہ زینب بنت خزیمہ کا وصال ہو چکا تھا، اس لیے سیدہ سلمہ کو سیدہ زینب کے گھر میں اتارا گیا۔ المؤمنین سیدہ سلمہ جب حرم نبوی میں داخل ہوئی تو ان کے ساتھ ان کے پہلے شوہر حضرت ابو سلمہ کے 4 بچے تھے جن کی پرورش میں لگ گئیں۔ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا مجھے ان بچوں کی پرورش کا اجر ملے گا؟ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، تجھے اس کا اجر ملے گا۔ واقعہ کربلا اور سیدہ سلمہ، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے محبوب و پیارے نواسے حضرت امام حسین کے کربلا میں شہادت کی خبر دی تھی، اور کہا تھا کہ جب یہ خون ہو جائے تو یہ وقت ہوگا کہ جب حضرت امام حسین اور ان کے ساتھی شہید ہوں گے۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ واقعہ کربلا کے وقت میری ازواج میں سے صرف سلمہ ہی موجود ہوں گی، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاک سیدہ سلمہ کو دی تھی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔